آپ سلف صالحین کے قصے پڑھیں اس بارے میں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کیسے ان کے پاس لوگ خود سے چل کر آتے تھے دین سکھانے کے لیے، لیکن کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے کہ ان کی بات ہم نہیں سنیں گے۔ پتہ نہیں کب کون سی بات اور کون سا شبہ دل کے اندر گھر کر جائے اور ہمارا دین یہ بگڑ جائے، وہ شبہ ہی ہمارے دل کے اندر اس طرح پیوست ہو جائے کہ ہم اصل دین کے معاملے میں شک و شبے کے اندر گرفتار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، دجال کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، من سمع بالدجال فلینأ منہ، جو دجال کے بارے میں سنے تو اس سے دور رہے، اس کے قریب نہ جائے۔ تمام انبیاء اکرام نے دجال کے متعلق اپنی امت کو آگاہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث کے اندر اپنی امت کو اس بارے میں آگاہ کیا ہے۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی بات ہم سن لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا، اچھے اور برے کے اندر تمیز کی کیا ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے؟ جو اچھی باتیں ہوں گی صرف ان کو ہم قبول کر لیں گے، جو بری باتیں ہوں گی ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اپنے دین کے بارے میں، جو دین اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو سکھا رہے تھے، کہ اللہ کے رسول کو اعتماد نہیں تھا، یقین نہیں تھا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ من سمع بالدجال فلینأ منہ، 3 مرتبہ اللہ کے رسول اس جملے کو دہراتے اور کہتے ہیں کہ جو بھی دجال کے بارے میں سنے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے اس کے قریب نہ جائے۔ حالانکہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ایک نہیں کئی احادیث کے اندر اس کی پوری صفات بیان کی ہے کہ یہ دجال ہے، سب سے بڑا گمراہ شخص ہے، ان لوگوں کے دین کو بگاڑنے کے لیے آئے گا۔ یہ تمام علامتیں بتانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اس کے قریب کوئی نہ جائے۔ اگر سن لے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے تو اس سے دور رہے۔ آگے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ زیادہ اپنے اوپر اعتماد ہونے کی وجہ سے، کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے نا اوور کانفیڈنس، تو جا کر دجال کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ مجھے تو نقصان نہیں ہو سکتا، میں تو جانتا ہوں۔ مؤمن ہوگا لیکن سننے کے لیے جائے گا، اور آخر میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی کی پارٹی کا ایک گروہ، اسی کی پارٹی کا ایک فرد ہو کر کھڑا ہوگا اور اسی کی اتباع کرنے لگے گا۔ یہ اس کا نتیجہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے پہلے ہی اپنی زندگی میں آگاہ کر دیا ہے۔ احمد ابن سنان رحمہ اللہ کے بارے میں امام ابن بطال العقبری رحمہ اللہ نے ایک قصہ نقل کیا ہے اور ان کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ فرماتے ہیں، اور احمد ابن سنان یہ کون ہے؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں۔ 259 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، 259 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کیا ہوئی ہے؟ 256 ہجری میں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات 261 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 259 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی امام مسلم سے 2 سال پہلے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے ایک محدث ہیں۔ احمد ابن سنان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے کہ اگر کسی کا پڑوسی کوئی بدعتی بن جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے دین، اپنے پڑوسیوں اور اپنے بال بچوں کے دین کی حفاظت کی خاطر وہاں سے اپنا مکان منتقل کر لے، کیونکہ اس بدعتی پڑوسی کی وجہ سے اس کا دین بگڑنے کا ڈر ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے قریب جانے میں حرج کیا ہے، فتنے سے قریب جانے میں حرج کیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صحیح ابو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ان السعید لمن جنب الفتن، کہ وہ شخص بڑا سعادت مند ہے، نیک بخت ہے جو فتنے سے بچا لیا گیا، جو فتنے سے دور رہا۔ فتنے سے قریب ہونا نہ یہ عقل کے مطابق ہے اور نہ شریعت کے مطابق ہے۔ ہماری شریعت نے اس سے تنبیہ کی ہے کہ فتنے سے، فتنہ پروروں سے جو دین کو الگ شکل میں پیش کرتے ہیں، ان سے جتنا دور رہیں اسی میں عافیت ہے۔ جن لوگوں نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا ان کا انجام بڑا برا ہوا۔